اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ابراہیم سورت نمبر 14 کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ، کہ یہ جو کتاب ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے انزلناہ، اس کو ہم نے نازل کیا۔ دیکھو، کتاب نازل نہیں ہوئی، بک نہیں نازل ہو گئی، لکھا لکھایا نہیں آ گیا۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو لکھا ہوا ہے، یہ تمہارے سامنے ہے، اس کو ہم نے ریویلڈ کیا ہے، ہم نے اس کو نازل کیا، وحی کی ہے ہم نے اس کی محمد پہ۔ کتاب انزلناہ، یہ جو لکھا ہوا ہے اس کو ہم نے نازل کیا ہے، الیکا، تیری طرف۔ کیوں نازل کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ لتخرج الناس، قوم کی بات نہیں آ رہی، لتخرج الناس، کہ تو انسانوں کو نکالے، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکالے روشنی کی طرف۔ ہم نے تیری طرف یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ تو نکالے انسانوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے پالنے والے کے حکم سے، الی صراط، اس رستے کی طرف، العزیز الحمید، جو طاقتور تعریفوں والے کا رستہ ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ الذی، وہ اللہ، لہو، جس کے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے جس کا ہے، اس نے نازل کیا ہے انسانوں کو اندھیروں سے روشنی نکالنے کے لیے۔ یہ مذہب کیا چیز ہے؟ رائٹ مینرز میں لائف گزارنے کے لیے، اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لانے کے لیے۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے تیری طرف یہ کتاب جو تم پڑھ رہے ہو نا، یہ میں نے نازل کی ہے، ریویلڈ کی ہے، ڈکٹیٹ نہیں کرایا، ان کی زبان سے اللہ بول رہا ہے تمام انسانوں سے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے جائے۔ یہ اندھیرا کون سا ہے جو ابھی ہم نے ادھر اندھیرا کیا تھا؟ وہ نہیں، کہ زندگی کے جو اندھیرے ہیں، کہ پتہ نہیں چل رہا کہ باپ مر گیا ہے، جائیداد کی تقسیم کرنی ہے، کوئی ادھر لے گیا، بڑا بھائی ادھر لے گیا، بڑی بہن لے گئی، چچا لے گیا، پھپھا لے گیا سامان۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی، بتایا کہ اس طریقے سے کرنا ہے۔ یہ دو میاں بیوی آپس میں لڑ رہے تھے، ان کے معاملات خراب ہو رہے تھے، تو یہ کتاب نازل کی، بتائی یہ کوئی عبادتوں کے لیے، یہ جو لوگوں نے اصل عبادت یہ ہے، اصل عبادت جو یہ ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کر آؤ، یہ عبادت ہے۔ یہ جو لوگوں نے عبادات بنا لی ہیں نا، ہری پگڑی پہن لو، کسی نے مالٹائی کپڑے پہن لیے، کسی نے کالا جوڑا پہن لیا، کسی نے سفید چولا پہن لیا، کسی نے بڑی شملہ پگ پہن لی، کسی نے کہا ٹوپی رکھنے کا کتنا ثواب ہے، کسی نے کہا مسواک کرنے کا کتنا ثواب ہے۔ یہ کیا چیزیں ہوگی بیچ میں سے؟ پانچا جی ٹخنے سے اوپر رکھنا ہے نہیں رکھنا، یہ چیزیں بیچ میں سے کہاں سے آ گئی؟ داڑھی کتنی انچ رکھیں؟ رکھ بھائی، رکھ سکتا ہے جتنی رکھ سکتا ہے، رکھ سنبھالی جاتی ہے تو رکھ، کنگھی صحیح سے ہو جائے تو کر رکھ لے، جتنی رکھنی ہے رکھ، نہیں رکھنی تو کلین شیو ہو جاؤ، ایزی سی آسان سی بات ہے۔ ان چکروں میں کدھر پڑ گئے ہو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس اللہ کی طرف سے اس کتاب کا نازول ہوا ہے جس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے اس کا ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، انکار کرنے والے لوگوں کی تباہی، سخت عذاب ہے، بربادی ہے ان کی۔ وہ کون لوگ ہیں انکار کرنے والے؟ کس چیز سے انکار کرنے والے؟ کیونکہ جو آیت جب پوری پڑھیں گے تو پیچھے لکھا ہوا ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، قرآن میں سب سے زیادہ لفظ رب کا آ رہا ہے، کہ جو تیرے اوپر کتاب ہم نے نازل کی ہے تاکہ تو لوگوں کو اندھیروں سے نکال روشنی کی طرف، ان کے پالنے والے کے حکم سے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ تو جو انکار کرتے ہیں کس چیز کا؟ جو رب کو ماننے سے انکار کرتے ہیں وہ اندھیرے سے نہیں نکل پاتے۔ اب کچھ لوگ ایسے آ جائیں گے کہ میں ایسے بندوں کو جانتا ہوں جی جو رب کو بھی نہیں مانتے مگر اندھیروں سے نکلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا پہلے تو اندھیرے سے نکل جا بھائی، تاکہ تجھے پتہ چلے کہ وہ اندھیرے سے نکلا ہوا کہ نہیں نکلا ہوا، پہلے تو نکل اندھیرے سے۔ ہو سکتا ہے وہی صحیح معنی میں ہو، وہ جس کو آپ جو اس کو شرک کہہ رہے ہیں وہ شرک کرتا ہی نہ ہو، بالکل ٹھیک آدمی ہو۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، قرآن نہیں پڑھتا، کیا ہو گیا بھائی؟
جو بات یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ہمیں بتا رہا ہے، یہ چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے کتاب اتاری اس لیے تاکہ تم اندھیروں سے نکل کے روشنی کی طرف آؤ۔ ایکچوئل آپ نے کچھ کرنا ہے، یہ کتاب آپ کو بتائے گی کہ یوں کرو اور یوں کرو۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ بولو کہ مجھے گاڑی چلانے کی گائیڈ بک زبانی یاد ہو گئی، گاڑی کس طرح چلانی ہے مجھے گائیڈ بک زبانی یاد ہو گئی ہے، مجھے ڈرائیونگ کے جو پمفلٹ دیا تھا ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے وہ مجھے زبانی یاد ہو گیا، وغیرہ مجھے زبانی یاد ہے، مگر گاڑی چلا بالکل غلط طریقے سے رہے ہو، گاڑی چلانے نہیں آتی۔ وہ جو پمفلٹ ہے وہ آپ کو بتائے گا کون سے اشارے پہ رکنا ہے، کون سے اشارے پر ویٹ کرنا ہے، کون سے اشارے پہ چلنا ہے، اس طرح کا نشان آئے گا اس کا کیا مطلب ہے، اس طرح کا نشان آئے گا اس کا کیا مطلب ہے، وہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، پھر آپ نے اس کو پرفارم بھی کرنا ہے۔ ایکچوئل چیز کیا ہے؟ پرفارمنس بتائے گی کہ آپ اندھیروں میں ہو کے روشنی پھر بھائی زبانی یاد ہے قرآن پاک، وہ قرآن پاک زبانی یاد ہے جی، میں ایک رات میں وہ صاحب جو تھی وہ ایک رات میں ایک ٹانگ پہ آدھا قرآن پاک ایک ٹانگ پہ پڑھتے تھے اور پھر آدھا قرآن پاک ایک ٹانگ پہ پڑھتے تھے۔ یہ کیا بکواس ہو رہی ہے؟ کوئی قرآن پاک ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے، بیٹھ کے پڑھ لو یار، دو ٹانگیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، دو ٹانگوں سے پڑھ لو۔ کہتے نہیں وہ ولی اللہ تھے، وہ کہہ رہے ہیں جی وہ 70 نمازیں انہوں نے ایک وضو کے ساتھ پڑھ لی۔ ورلڈ ریکارڈ بنا رہے ہو، جسم سے ہوا نہیں خارج ہو رہی جی، یہ ریکارڈ ہے جی، یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے کتاب اس لیے اتاری ہے تاکہ تم لوگ اندھیروں سے نکل کے روشنی کی طرف جاؤ۔ اس نے مذاق نہیں کیا تمہارے ساتھ، تم نے اس کو وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، جب ان کو نصیحت کی طرف بلایا گیا تو انہوں نے اس نصیحت کا مذاق بنا لیا۔ کہ کہا گیا کہ یہ کرو، انہوں نے اس کا مذاق اڑا دیا، جی ہم اللہ کے آگے جھک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے آگے جھک جاؤ، یعنی خود کو میرے آگے سرنڈر کر دو۔ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ جائے نماز بچھا رہا ہے، کہہ رہا ہے میں اللہ کے آگے جھک رہا ہوں۔ جوک ہے یہ، تو ٹوٹل جوک ہے۔ بلکہ کچھ تو یوں بھی کہتے ہیں میں نماز پڑھ لوں پھر تیرے سے نمٹ لیتا ہوں۔ بے وقوفی ہے۔ عورت کیسے جھکے اللہ کے آگے، مرد کیسے جھکے اللہ کے آگے، عورت سجدہ یوں کرے، مرد سجدہ یوں کرے۔ خود کے نفس کو مار، خود کے نفس کو مارے گا تو تو نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیا۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو کام اس نے تجھے کہا ہے وہ کام کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ انکار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین، وہ لوگ یستحبون الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کی چاہت میں لگے ہوئے ہیں۔ الذین، وہ لوگ یستحبون الحیات الدنیا، لگے ہوئے ہیں دنیا کی زندگی کی چاہت میں، علی الآخرہ، اوپر آخرت کے۔ مطلب کیا ہے؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رستے سے روکتے ہیں۔ اللہ کا رستہ کیا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے قرآن میں، الحمدللہ، حمد اللہ کی، وہ خود کا تعارف بتا رہا ہے، خود کو انٹروڈکشن کر رہا ہے کہ میں کون ہوں، میں جہان والوں کو پالنے والا ہوں، رب العالمین، الرحمن الرحیم، میں رحم کرنے والا ہوں، مالک یوم الدین۔ وہ تمہیں انصاف کی بات بتا رہا ہے، وہ تمہیں رحم کی بات بتا رہا ہے، اور تمہیں وہ پالنے کی بات بتا رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے یہ میرا رستہ ہے، کہہ گیا اہدنا الصراط المستقیم، میں سیدھے رستے پہ چلا۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے رستے سے، ایک تو وہ دنیا کی چاہت میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رستے سے اللہ تعالیٰ کا رستہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اللہ کے رستے میں وہ کمی ڈھونڈتے ہیں، عوجا، پیچ تو، اونچ نیچ، ٹیڑھ ڈھونڈتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ وہ لوگ ہیں جو بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ وما ارسلنا من رسول، اور جو ہم نے بھیجے رسول، الا، مگر یہ کہ بلسان قومی، ان لوگوں کی زبان والا بھیجا۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم، تاکہ وہ بیان کرے ان کو۔
فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن یشاء، تو جس کو چاہا اللہ نے گمراہ کیا، وَيَهْدِي مَن یشاء، جس کو چاہا ہدایت دی، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ طاقتور بادشاہ ہے۔ اب غور سے سنو، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تیری طرف کتاب نازل کی، تو رسول ہے تاکہ تو انسانوں کو، اب ہم انسانوں کی زبانیں مختلف ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس سے پہلے جو ہم نے رسول بھیجے وہ اس قوم کی زبان بولنے والے بھیجے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، آگے کہہ رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو بھیجی آیات، ان اخرج قومک، کہ نکال خود کی قوم کو، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ پہلی آیت آئی ہم نے تیری طرف کتاب اتاری تاکہ تو انسانوں کو نکالے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ موسیٰ کو ہم نے دی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ صرف تیری قوم کے لیے آیا تھا، قوم ہی نہیں لکھا ہوا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ، تیری قوم کو نکالے، مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَذَكِّرْهُمْ، اور ان کو نصیحت کرے، بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس کے اندر علم ہے، لکل صبار شکور، ہر ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے، شکر کرنے والے۔ ان کی بھی قوم ہے، محمد رسول اللہ کی بھی قوم ہے، کہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ موسیٰ بھی آیا تھا تیری قوم کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے، مگر تو جو آیا ہے ان کو تو نکالے گا۔ تعالیٰ نے کہا وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، تیرے قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا، وہ حق، مگر آیا کن کے لیے ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے کہا خود کی قوم سے، پہلے قومک، خود کی قوم سے کہا، موسیٰ ان لوگوں میں رہنے والا تھا، اذکروا، یاد کرو نعمت اللہ، اللہ قرآن میں بار بار لکھا ہوا کہ ہم جنہوں نے کہا ہم نے ایک کتاب سنی ہے، قرآن سنا ہے جو موسیٰ کتاب کے بعد نازل ہوا، یہ قرآن کے من قبل ہی کتاب موسیٰ اماما و رحمہ۔ ان لوگوں نے کہا لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ، تو تعالیٰ نے کہا تیرے سے اتنا بڑا سوال نہیں کیا، تجھ سے پہلے موسیٰ سے بہت بڑے بڑے سوال کیے، قرآن میں لکھا ہو، نہیں لکھا ہو، واضح لکھا ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ، خود کے لوگوں سے، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، علیکم تمہارے اوپر، اذ انجاکم من آل فرعون، جب اس نے تم کو فرعون والے لوگوں سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، جو تم کو برا عذاب دیتے تھے، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ، اور بیچ اس کے، بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عظیم، تمہارے رب عظیم کی طرف سے بڑی آزمائش تھی، وَإِذْ تَأَذَّنَ، اور جب آواز دی، پکارا، ربکم، تمہارے پالنے والے نے، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تم کو زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم انکار کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بھی سخت ہوگا۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا، ان تکفروا، اگر تم انکار کرو گے، انتم، تم، ومن فی الارض جمیعا، اور وہ سب جو بیچ زمین کے ہیں، یہ موسیٰ کہہ رہا ہے، فإن اللہ لغنی حمید، تو اللہ بے پرواہ تعریفوں والا ہے۔ الم یاتکم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس، الم یاتکم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس، نبأ، یہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، الم یاتکم، کیا نہیں آئی، اور تم کو احوال محمد رسول اللہ پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ موسیٰ نے خود کی قوم میں یہ کہا، اور محمد خود سے نہیں کہہ رہے، اللہ نے ان کے اوپر تنزیل کی ہے۔ الم یاتکم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس، نبأ الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کی خبریں، قوم نوح و عاد و ثمود، نوح کی، عاد کی اور سمود، حالانکہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بھی حال پڑھ کے سنایا جاتا اور ان قوموں کا بھی حال پڑھ کے سنایا جاتا، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو خبریں نہیں پہنچی، نوح کی، عاد کی اور سمود کی، والذین من بعدہم، اور ان کی جو ان کے بعد تھے، لا یعلمہم الا اللہ، جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ موسیٰ نے کہا کہ جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور قرآن میں بھی یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ لا یعلمہم الا اللہ، جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ کون تھی، کب تھی، کس ٹائم آئی تھی، جب جانتا ہی نہیں ہے کہ تو کیسے پتہ چلے گا ان کا اتنا پیریڈ تھا، وہ اتنا عرصہ تھا، کتنا عرصہ تھا،
اور لوگوں کو ایسے ایسے سکیلٹن مل رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یار یہ تو بلین سالوں کی بات ہے، اور جو انہوں نے تاریخ بنائی ہوئی تو وہ تو 6-7 ہزار 8 ہزار 13 ہزار سال میں پورا کر دیتے ہیں۔ ہر ایک وہ نوح کے ساتھ آدم کے ساتھ جوڑ کے اپنا شجرہ بنا کے بیٹھا دنیا کے کسی بھی کونے کھانچے میں، کیوں انہوں نے ایک وہ جو سٹوری سنی ہوئی ہے کہ وہ جو نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا پوری دنیا پر آیا تھا، وہ ارض سے وہ پوری زمین بنا رہے تھے، حالانکہ یہ ایک خاص ایک جگہ کے انبیاء کی بات آ رہی ہے، جو ایک بات چلی ہوئی آ رہی ہے کہ بات آئی کہ نوح کی، عاد کی اور سمود والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد آئے، لا یعلمہم الا اللہ، تمہیں تو یہی نہیں پتا کہ قوم عاد پہ کتنے رسول آئے۔ اللہ کہہ رہا ہے کذبت عاد المرسلین، عاد کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ وہ قوم ہود تو تب کہلائی جب ان کے پاس لاسٹ پروفٹ، جب وہ قوم کو تباہ و برباد کیا گیا، جب انہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا۔ کذبت ثمود المرسلین، اسی طرح پہلے نوح کی بھی بات آئی تھی، پھر لوط کی بھی بات آئی، ان کے بیچ میں جو سمود کے بعد کی جو بات آ رہی ہے، بہت عرصہ گزرا ہے، بہت عرصہ گزرا ہے۔ یہ قرآن جو ہم کو بتاتا ہے کہ اس کے بعد ابراہیم کا ذکر آ جاتا ہے، کہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک جو ابراہیم تھا، ان من شیعتہ لابراہیم، اوپر نوح کی بات آ رہی ہے کہ بے شک ابراہیم نوح کے ٹولے میں سے تھا۔ سمود، قوم سمود کے بعد کتنا ٹائم گزرا، کہ کتنی قومیں، کہا جا رہا ہے لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ گروہ، جو نوح کا گروہ تھا اس میں سے تھا، ہاں، مطلب کچھ لوگ ہیں جو اس گروہ میں سے نہیں۔ وہ ایک سوچ کی بات ہے، سمجھا، اس کو پھر پڑھیں گے، دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، اب لا یعلمہم الا اللہ کے جو سمود کی بعد کی قومیں ہیں، ان کو وہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے ان قوموں کے پاس ان کے رسول بیانات کے ساتھ، الگ الگ وقتوں میں آئے، ان کے بیچ میں کتنا ٹائم تھا، رسولوں نے کتنا ٹائم گزارا، 1000 سال گزارے، 2000 سال گزارے، کتنے سال گزرے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ 10,000 سال گزرے ایک میں، پھر کتنے عرصے بعد رسول آیا، کتنا ٹائم گزرا، لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس نے نہیں بہتر سمجھا تمہیں بتانا کیا بنا کیا نہیں بنا، کسی نے نافرمانی کی یا کسی نے کیا کیا، بس اس نے تمہارے سے سکپ کر دیا بیچ میں۔ نوح کا بتایا، ہود کا بتایا، سمود کا بتایا، آگے ابراہیم کا بتا رہا ہے، بیچ کا ٹائم جو اسکپ کیا وہ تم نے اسی پہ اپنی ساری وائنڈ اپ کی۔ نوح تک تم گئے، نوح سے تم نے 3-4 نام لیے، سب نے وہی نام لیے اور جوڑ دیا وہاں سے آدم کے ساتھ۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے ان قوموں کے پاس ان کے رسول بیانات کے ساتھ، ڈفرینٹ پلیسز پہ، ڈفرینٹ ٹائم پر، ڈفرینٹ ان کی ڈیکیڈز تھی، الگ ان کا پیریڈ تھا۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں اس کو کاؤنٹ کر سکتا، کوئی ان کے نام نہیں بتا سکتا ان رسولوں کو، کیونکہ یہ جو پڑھ کے سنا رہا ہے یہ محمد اللہ کا رسول بتا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ذالک من انباء القری، یہ ہیں بستیوں کے سے جو ہم تم کو پڑھ کے سناتے ہیں غیب سے۔ تعالیٰ نے پیچھے جو پڑھ کے سنایا، تعالیٰ نے کہا نہ تو جانتا نہ تیری قوم جانتی تھی، تو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کے متعلق کہہ رہا ہے نہ تو جانتا تھا نہ تو جانتی تھی، نہ تو جانتا تھا نہ تیری قوم جانتی تھی، تو جس کے بارے میں بتایا ہی نہیں ان کے بارے میں کیسے جان جاؤ گے؟ پھر حساب بھی لگا رہے ہیں کہ کم و بیش اتنے تھے، بونگی ماری کسی نے تو بس سن لیا، وہ کہہ رہے ہیں جی بتا کر کے، وہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کا رسول بتا رہا ہے، یہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ نکل رہا ہے، آج کی بھی تاریخ میں یہ نکل رہا ہے ان کی زبان سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ فردوا ایدیہم، تو انہوں نے لٹائے اپنے ہاتھ، فی افواہہم، بیچ اپنے منہوں کے، وقالو، اور کہنے لگے، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، کہ ہم اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو تم دے کے بھیجے۔ وہ جو ڈفرینٹ قومیں تھی جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کے پاس جب رسول آئے بیانات کے ساتھ تو انہوں نے لٹائے اپنے ہاتھ ان کے، تو اپنے ہاتھ ان کے منہ میں لٹائے،
یعنی یہ محاورتاً بات کی جا رہی ہے، خاموش کر دیا انہیں اور کہا کہ جو تم بات لے کے بھیجے ہوئے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، وَإِنَّا اور بے شک ہم لفی شک بیچ ڈاؤٹ میں ہیں، مما اس چیز سے تدعوننا جو تم ہم کو بلا رہے ہو، الیہ اس کی طرف، مریب شک میں ڈالتی ہے مجھے بات۔ قالت رسلہم ان قوموں کے رسولوں نے ان کو کہا، اب یہ تمہیں کمبائن کر کے بات بتائی جا رہی ہے، ڈفرینٹ ڈیگیٹس کی بات ہوگی، بہت عرصے کے گزروں کی بات ہوگی۔ انہوں نے کہا فی اللہ شک، کیا بیچ اللہ کے معاملے میں شک میں ہو، فاطر السماوات والارض جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو یہ پڑھ کے سنایا کہ کیوں انکار کر رہے ہو، تم سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی، نوح کی، عاد کی اور سمود کی، اور ان کے بعد جو قومیں ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب وہ ان کا حال پڑھ کے بتا رہا ہے، کون؟ محمد رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے خد و خال، کہ وہ ان لوگوں کی کریکٹرز یہ تھے، ان لوگوں کے ساتھ انجام یہ ہوا تھا، وہ کون تھے، کب تھے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یدعوکم اس کو پکارو، لیغفر لکم تاکہ وہ تم کو معاف کرے، من ذنوبکم تمہارے گناہ، ویؤخرکم الی اجل مسمی اور تم کو تاخیر دے، چھوٹ دے ایک وقت مقرر تک جو لکھا ہوا ہے۔ قالوا انہوں نے کہا ان انتم الا بشر مثلنا، تم ہماری طرح کے تو لوگ ہو، تریدون چاہتے یہ ہو، ان تصدونا کہ ہم کو روک دو، اما اس چیز سے، کان یعبد آباؤنا اس چیز سے جو ہمارے آباء و اجداد عبادت کر رہے تھے، تمہارا اکثر مقصد یہ ہے۔ فاتونا بسلطان مبین، لے آؤ کہ واضح دلیل ہے تمہارے پاس۔ یہ ہر وقت ہر انسانوں کا یہی شیوا رہا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عبادت سے روک رہا ہے، جیسے ہم لوگوں کو بول رہے ہیں کہ بھائی یہ کوئی عبادت نہیں ہے جو تم عبادت کر رہے ہو، عبادت یہ ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کر، اور کتاب کے اترنے کا مقصد بتا رہا ہے۔ وہ کتاب یاد کر رہا ہے، شبینے کر رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، میں نماز میں قرآن پڑھ رہا ہوں، وہ گا کے قرآن پاک پڑھ رہا ہے، کان پہ ہاتھ رکھ کے قرات کر رہا ہے، داد وصول کر رہا ہے۔ واٹ از دس یار؟ بھائی زندگی جیو، اچھی زندگی گزارو، اچھی زندگی گزارنے کے رولز پرنسپلز اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایک اچھا انسان بننا، ایک اچھا معاشرہ کریٹ کرنا، اور دوسری قوموں کے ساتھ اچھے پرنسپلز کے اچھے طریقے اور قوانین اس کتاب میں لکھے ہیں، اور وہ زیادہ نہیں ہیں، 10-11 ہیں، وہی ہیں۔ مطلب اچھا صرف وہ مان لیں، باقی کیا ہے؟ باقی تمہارے باپ دادا نے خود بنایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ شرک نہ کر، والدین کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کر، یتیم کا مال نہ کھا، وعدہ کر اس کو پورا کر، ناپ تول میں کمی نہ کر، لوگوں کی چیز پوری تول، انصاف کی بات کر، چاہے تیرے اپنے خلاف جائے، تیرے والدین کے خلاف جائے، زمین پہ اکڑ کے نہ چل، لوگوں سے منہ نہ پھلا۔ تعالیٰ نے ساری باتیں گن لی، زنا نہ کر، اولاد کا قتل نہ کر، بے حیائی نہ کر، چھپی زہری، پیچھے رہ کیا آگے چیز گئی؟ یہ قرآن تمہیں ہر اچھی چیز کا حکم دیتی ہے، ہر بری بات سے روکتی ہے۔ یہی نصیحت کی کتاب ہے، ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین۔ اور یہ جو چیز تم کو اچھائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کیوں؟ وَلَذِکْرُ اللہِ اکبر۔ یہ جو نصیحت ہے ذکریٰ للعالمین، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین۔ صلاۃ کے بعد کیا ہے؟ اب وہ بولنے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمیں نہیں سمجھ، وہ یہی کہہ رہے ہیں آباء و اجداد جو عبادت کر رہے تھے وہ مطلب چھوڑ دیں، وہ یہی بات کر رہے ہیں، چاہے اس کو انگریز کا ماسک لگا دو چہرے پہ، یا اس کو کسی ہندو کا ماسک لگا دو، یا اس کو سفید چولا پہنا کے کرسچن بنا دو، یا اس کو سر پہ کالی ٹوپی لٹے لٹکا کے یہودی بنا دو، اس کی شکلیں تم نے خود ساری بنا دی۔ ایکچوئل وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم جو مذہب پہ چل رہے ہیں اس مذہب کو نہ چھیڑو۔ فرعون نے بھی یہی کہا اپنی قوم کو کہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ ان یبدل دینکم، یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا، جو بہت اعلیٰ ہے، ایگزیمپلری ہے، نہیں کریں۔ نے کہا کہ ہمارے دین کا نظام ختم ہو جائے گا۔ ان کو آج تو بولے بھائی شب معراج ختم ہو جائے گی، واقعہ معراج ختم ہو جائے گا، یہ تو کیا کہتے ہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر ہم کیا کریں؟ صلاۃ تسبیح ختم ہو جائے گی، یہ سنتیں ہیں، وتر ہیں، ہم تو تشہد میں بیٹھ کے انگلی کھڑی کرتے ہیں، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ یہ تو ہمارے تو یہ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اتنے ہڈیوں پہ سجدہ کرنا ہے، یہ ہڈیاں گواہی دیں گی ہماری،
تشہد میں اس طرح بیٹھنا ہے، یہ پاؤں کا ٹخنا اس طرح رکھنا ہے، پنجے اس طرح رکھنا ہے، انگلیاں اس طرف ہو، اس کا بھی رخ کعبے کی طرف ہو، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ حجر اسود وہ ساری چیزیں ویلیو کہاں چلی جائے گی؟ ہم اس کو چومتے ہیں۔ تو یہ جو عبادت کر رہے ہیں ان کے باپ دادا اسی لیے عبادت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ صرف ان کے باپ دادا کے دین کو زندہ کیا ہوا انہوں نے۔ قرآن میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا ان میں سے۔ وہ بولیں گے نہیں نہیں وہ آپ حدیث کو نہیں مانتے، وہ محمد الرسول اللہ جو بتا کر گئے ہیں وہ ابھی بتا رہے ہیں، جو ہم نے کتاب کھولی ہوئی، جو کتاب ہم نے کھولی ہے وہ اللہ کا رسول بتا رہا ہے، باقی جو ہے وہ تم نے اللہ کے رسول کے ساتھ جھوٹ باندھ دیا ہے، جس کو تم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، اور کہہ رہے ہو ہمارے آباء و اجداد یہ دین کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ اور نہیں یہ تو کافر لوگ کہاں سے آ گئے؟ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو جو لوگ بچے وہ ایمان والے تھے۔ ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں یاد کرو جب تم زمین پہ تھوڑے سے تھے، نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم کو زیادہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو صفایا کرنا تھا بلیڈ مار دیا، ختم کر دیا۔ پھر وہ جو لوگ بچے انہی میں سے وہ لوگ آئے جو انہوں نے نام رکھ دیا، دین بنا لیا خود سے۔ ان ہی الا، ہود علیہ السلام نے کہا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ لائٹ بند کر دو یہاں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ انہوں نے کہا رسولوں نے کہ تم اللہ کے معاملے میں شک میں ہو جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین میں، یدعوکم وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہیں کو معافی دے، من ذنوبکم تمہارے گناہوں کی، اور تم کو ایک وقت تک مہلت دے۔ انہوں نے کہا ہم تو تم ہماری طرح کے بشر ہو اور چاہتے یہ ہو کہ روک دو ہم کو اس عبادت سے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، فأتونا بسلطان مبین، لے آؤ واضح دلیل اگر کوئی ہے۔ قالت لہم رسلہم، ان جو قومیں تھی، قالت جب صیغہ آتا ہے نا وہ تو قوموں کی بات آ رہا ہے، جو وہ قومیں تھی ان سے کہا رسلہم، ان کے رسولوں نے اپنے اپنے وقتوں میں کہا۔ تو یہ بات جمع میں کمبائن کر کے بتائی جا رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ان نحن الا بشر مثلکم، نو ڈاؤٹ ہم تمہاری طرح کے لوگ ہیں، تمہاری طرح کے بشر ہیں، ولیکن اللہ، لیکن وہ جو اللہ ہے، یمن وہ احسان کرتا ہے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے نوکروں میں سے اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ وما کان لنا، اور نہیں تھا واسطے ہمارے، ان نأتیکم بالسلطان، کہ ہم کوئی لے آئیں دلیل، الا باذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ کے حکم کے بغیر۔ کہ ان رسولوں نے، جیسے پیچھے بات آئی تھی نا کہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تجھ سے پہلے جو رسول بھیجے ان کے لیے نہیں تھا کہ وہ کوئی دلیل یا کوئی نشانی یا کوئی معجزہ ایسے لے آئیں اللہ کے حکم کے بغیر، تو وہ بھی جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کوئی معجزہ لے آئیں یا کچھ کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور یہاں یہ ایسے لانتی لوگ ہیں، یہاں یہ کہتے ہیں کہ جی ولیوں کی کرامات، وہ کہتے ہیں جی یہ نبی کے امتی ہیں اور یہ ولی ہیں، ان کی اتنی کرامات ہیں، تو سوچو پھر نبی کی کیا کرامات ہوں گی۔ تو قرآن کتاب کھول کے پڑھو کہ وہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی کوئی تلمساتی چیز نہیں ہے کہ ہم کوئی معجزہ لے آئیں، ہم جو بھی چیز لے کر آئیں گے وہ اللہ کے حکم سے ہوگی، اور جب اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ وقد ہدانا، اور تحقیق وہ کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور بھروسہ رکھنے مومن جو ہیں وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ وما لنا، اور کیا ہے ہمیں، اللہ نتوکل علی اللہ، کہ اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں۔ وقد ہدانا سبلنا، حالانکہ اس نے ہماری رہنمائی کی ہے رستے کی۔ ولنصبرن علی ما آذیتمونا، اور ہم ڈٹے رہتے ہیں، ہم صبر کرتے ہیں اوپر اس کے جو تم ہمیں تکالیف دیتے ہو۔ یہ سارے رسول اکٹھے نہیں کہہ رہے، یہ بار بار میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم کو یہ جمع میں بتایا جا رہا ہے، انہوں نے اپنے اپنے وقتوں میں اپنی اپنی قوموں میں کہا ہے، اور ان لوگوں نے بھی اپنے رسولوں کو جوابات دیے ہیں الگ الگ اوقات میں، وقت میں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وقال الذین کفروا، اور جو انکار کرنے والے لوگ تھے، کافر تھے، انہوں نے کہا لرسلہم، ان کے رسولوں سے، لنخرجنکم، کہ ہم تم کو نکال دیں گے، من ارضنا، ہمارے ملک سے نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہمارے طریقے پر واپس آ جاؤ۔ فاوحی الیہم، تو وحی کی ان کی طرف، ربہم، ان کے پالنے والے نے، لنہلکن الظالمین، کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، ان قوموں پہ بھی عذاب آئے۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حوادث حدیث سناتا ہے وہ 7 قوموں کے سناتا ہے. ان قوموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں بتایا، ان رسولوں کے نام تک نہیں بتائے، وہ کس قوم میں آئے، کس جگہ پر آئے، نہیں بتائے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اور البتہ ہم تمہیں آباد کریں گے زمین میں، مِن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کہا کہ ان کو ہم ہلاک کر دیں گے اور تم کو زمین میں آباد کریں گے ان کے بعد. ذَلِكَ، یہ لمن خاف مقامی، اس شخص کے لیے ہے جو ڈرتا ہے میرے سامنے کھڑا ہونے سے، وخاف وعید، اور میرے وعدے کا اس کو ڈر ہے، پاسداری رکھنا چاہتا ہے. وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فتح مانگی، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر جبر کرنے والا سرکش، عناد، ضدی تباہ و برباد ہوا. مِن وَرَائِهِ جہنم، ایک تو وہ انہوں نے عذاب کاٹا دنیا کا، تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے پیچھے جہنم ہے. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور ان کو پانی پلایا جائے گا پیپ والا، گندا پانی، ان کو زخموں کا دھومن پلایا جائے گا. یتجرعُ، اسے گھونٹ گھونٹ پیے گا. ولا یکاد، اور نہ ہے قریب کے، یسیغہ، اس کو اتار پائے گا. ویاتیہ الموت، اور اس کو موت آ رہی ہوگی، من کل مکان، ہر جگہ سے. وما ہوا بمیت، مگر وہ مرنے والا نہیں ہوگا. ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور اس سے پیچھے اور بھی سخت پنشمنٹس ہیں. مثل الذین کفروا، انکار کرنے والوں کی مثال، بربہم، ساتھ ان کے رب کے جو انکار کرتے ہیں ان کی مثال، اعمالہم، ان کے اعمال کی. جو لوگ اپنے رب کو کہ وہ ہم کو پال رہا ہے اس سے ہی انکار کرتے ہیں، تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے اعمال کی مثال. وہ جو دنیا میں جو کام کرے، اچھے کام کرے، میں یہ کام، وہ کہہ رہے ہیں کہ رب نہیں ہے، وہ سب کچھ خود ہو رہا ہے، اعمال کر رہا ہے. بھوکھوں کو جا کے کھانا کھلا دیا، سڑک بنا دی، کانٹے سائڈ پہ کروا دیے، سکول بنا دیے، اولڈ ایج ہوم بنا دیے، یتیموں کا خیال رکھ لیا، وہ سارے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، کفروا بربہم، جو انکار کرتے ہیں ان کے پالنے والے کا، اعمالہم، ان کے اعمال کی مثال، کرامات. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں راکھ کی طرح ہے. جو لکڑ جلاتے ہیں نا، لکڑ جلاتے ہیں، تنکا جلاتے ہو، کوئی بھی چیز جلاتے ہو تو جو اس کی راکھ ہوتی ہے، چھائی جو ہوتی ہے، جو گر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کرامات، رماد کی طرح ہے. اشتدت بہ الریح، کہ زور کی ہوا چلی، فی یوم آصف، آندھی والے دن، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، ذرا سا بھی نہیں بچا جو اس نے کمایا تھا، کمایا جو اس نے اعمال کیے تھے. برے اعمال کی بات نہیں ہو رہی، برے اعمال تو ویسے ہی برباد ریز ہونے والے ہیں. ذالک هو الضلال البعید، یہ دور کی گمراہی میں ہے جو اللہ کو رب نہیں مانتا. الم ترى، کیا وہ نہیں دیکھتا، ان اللہ، یہ کہ اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا حق کے ساتھ. ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، کہ لے جائے تم کو، ویأتی بخلق جدید، اور نئی مخلوق لے آئے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ کے اوپر یہ مشکل نہیں ہے، زور آور نہیں ہے. وبرزوا للہ جمیعا، اور جمع ہوں گے، حاضر ہوں گے سب کے سب اللہ کے سامنے. فقالا، پس کہے گا، پھر کہیں گے، ضعفاء، کمزور لوگ، للذین، ان لوگوں سے، استکبروا، جو طاقتور تھے، تکبر کرتے تھے، انا کنا لکم تبعا، بے شک ہم تمہارے اطاعت کرتے تھے، تمہارے تابع تھے. فہل انتم مغنون عنا، کیا تم لوگ کفایت رکھتے ہو ہم سے، من عذاب اللہ من شیء، کہ اللہ سے جو یہ عذاب پڑا ہے اس سے تھوڑا سا ہٹا سکتے ہو؟ کیونکہ وہ تو دنیا میں ان لوگوں کی عبادت کرتے آئے ہیں نا، ان لوگوں کی پیروی کرتے ہوئے ہیں، تو وہ قیامت کے دن، عذاب والے دن بھی وہ بولیں گے ان سے جن کی وہ پیروی کرتے تھے کہ تم تھوڑا سا ہٹا سکتے ہو، تھوڑا سا کم کر دو. قالوا، وہ کہیں گے، لو ہدانا اللہ، اگر اللہ ہم کو راہ دیتا، لہدیناکم، تو ہم تم کو راہ دکھلاتے. سواء علینا، برابر ہے اوپر ہمارے، اجزعنا، کہ ہم خواہ ہم گھبرائیں، ام صبرنا، یا ہم ڈٹے رہیں، ما لنا من محیص، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا، لما قضی الامر، جب سارا فیصلہ، رزلٹ اناؤنس ہو جائے گا، ان اللہ وعدکم، کہ بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا، وعد الحق، سچا وعدہ، ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا، فاخلفتکم، تو میں نے تمہارے سے اختلاف کیا. وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تمہارے اوپر کوئی بس نہیں چلتا تھا،
اللہ صرف یہ کہ ان دعوتکم میں نے تم کو دعوت دی، فاستجبتم لی تم نے میری دعوت قبول کی، فلا تلومونی میرے اوپر ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم اپنے اوپر لعنت بھیجو، ما انا بمصرخکم میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا، وما انتم بمصرخی اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، انی کفرت میں انکار کرتا ہوں، بما اشرکتمونی من قبل جو میں تمہارے ساتھ شرک کرتا پہلا۔ شیطان کہہ رہا ہے ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالمین کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وادخل الذین آمنوا اور داخل ہوں گے وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں رب۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کو رب ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ کو جو رب مانتے ہیں وہ کون ہیں؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جو اپنے اعمال درست کرتے ہیں۔ کیوں؟ رب اس کو تبھی مانیں گے کہ وہ پال تو کافروں کو بھی رہا ہے۔ تو جو یہ مان لیتے ہیں کہ ہاں وہ ہم کو پال رہا ہے تو پھر وہ اس کی بات مانتے ہیں، تو اس کی بات کیا ہے جو آپ کے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے؟ وہ اچھے اعمال ہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ان کو کدھر داخل کرے گا؟ جنات تجری من تحتها الانہار باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے، باذن ربہم ان کے پالنے والے کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام وہاں جو ان کی دعا ہے وہ سلامتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔